کو وہ سارے تو میرے لشکر میں ہیں۔ اور جب یہ چیز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو انہیں مکہ میں وہ صحابہ اکرام کی باتیں یاد آئیں کہ یہ کوفی غدار ہیں اور آپ سے غداری کر سکتے ہیں۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کر ایک ایک سردار کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ تمہارا نام ہے اور یہ تمہارا ہی خط ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ خط جعلی بنائے گئے تھے اور یا پھر یہ خط انہی سرداروں نے لکھے، لیکن عین موقع پر آ کر وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر گئے۔ اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے لے کر پکارا تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ غدار ہیں، اور یہ نام لینا ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بن گیا۔ اب یہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی اور کہا کہ یا تو مجھے یہاں سے واپس جانے دیا جائے اور یا پھر مجھے اسلام کی سرحدوں پر پہنچا دو، اور تیسری شرط یا تم درمیان سے ہٹ جاؤ اور مجھے یزید تک پہنچنے دو، اور یزید کے پاس جا کر میں یہ معاملہ خود ہی طے کر لیتا ہوں۔ ان کی یہ تیسری شرط مانی گئی اور کہا کہ آپ یزید کے پاس چلے جائیں۔ اب یہاں سالبیہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے سفر کو چھوڑ کر دمشق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، کیونکہ کربلا کا مقام سالبیہ سے دمشق کے راستے میں ہی آتا ہے اور آپ تو کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ 60 کوفی جو مکہ سے چلے تھے وہ بھی ابھی تک آپ کے ساتھ ہی تھے، اور وہ وزیر اور سردار اور وڈیرے جن کے نام کے وہ خط تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران کے پاس چلے گئے اور یہ خط اس تک پہنچ گئے تو ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پلان کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خط راستے میں ہی ضائع کر دیے جائیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ جب کربلا کا میدان آیا تو ان سب لوگوں کو موقع ملا کہ جب لوگ خیموں میں تھے تو ان سب نے مل کر یکبارگی حملہ کر دیا اور ان کے راستے میں جو بھی آیا اسے شہید کر دیا۔ نہ عورت دیکھی، نہ بچہ دیکھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھا۔ اور یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ یکبارگی حملہ ہوا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو